پاکستان میں پہلا کینسر ہاسپٹل کس نے بنایا تھا؟ اگر میری یادداشت صحیح کام کرتی ہے تو یہ کارنامہ عمران خان نے انجام دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کارنامے کو انجام دینے میں پاکستان کے عوام نے عمران خان کا ساتھ دیا، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان کی کرشماتی شخصیت نے پاکستان میں پہلے کینسر ہاسپٹل کے قیام کو عمل میں لانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ آج کی خبر یہ ہے کہ اسی عمران خان کو بقول پاکستان تحریک انصاف، بقول بیرسٹر سلمان صفدر، اسی عمران خان کو علاج کی مناسب سہولیات فراہم نہیں کی گئیں اور عمران خان کی ایک آنکھ میں صرف 15% بینائی رہ گئی ہے۔ میں حیران ہوں کہ عطا تارڑ صاحب نے ایک ٹویٹ کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ سلمان صفدر نے جو رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروائی ہے وہ اس بات کا انکشاف ہے کہ عمران خان کو جیل میں سہولیات دی جا رہی تھیں۔ بجا طور پر اس کا ذکر کیا ہے بیرسٹر سلمان صفدر نے، لیکن جیسا کہ عمران خان نے کہا اور جیسا کہ سلمان صفدر کی رپورٹ کہتی ہے، جیسا کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اس وقت کہہ رہے ہیں کہ ان کی آنکھ کے علاج میں غفلت برتی گئی، اور اس رپورٹ کے مطابق جس کا میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ عمران خان نے بیرسٹر سلمان صفدر کو یہ بتایا کہ اکتوبر 2025 تک ان کی دونوں آنکھوں کی بینائی بالکل ٹھیک تھی، اور پھر انہوں نے اس بات کی شکایت کی اور متعلقہ حکام سے یہ کہا کہ ان کو آنکھ میں تکلیف کی شکایت ہے، اور یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ عمران خان جب سے اڈیالہ جیل میں ہیں انہوں نے اپنی صحت کے حوالے سے کبھی کنسرنز کا اظہار نہیں کیا ہے، اور ان کے جو مخالفین ہیں وہ ہمیں نیشنل میڈیا پر بیٹھ کر یہ بات کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ عمران خان نے بہرحال جیل تو بہت اچھے طریقے سے بھگتی ہے، اور انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں بیمار ہوں، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے ہسپتال میں منتقل کر دیا جائے۔ لیکن اکارڈنگ ٹو سلمان صفدر، اکارڈنگ ٹو عمران خان، یہ جینون ایشو تھا، اسی وجہ سے عمران خان نے اس معاملے پر علاج کی غرض سے بات کی، لیکن اس رپورٹ کے مطابق عمران خان کو علاج کی مناسب سہولیات فراہم نہیں کی گئیں، اور پھر وہ وقت آن پہنچا کہ جب ان کی داہنی آنکھ کی بینائی مکمل طور پر ختم ہو گئی اور پھر علاج کا آغاز کیا گیا، اور جب علاج کا آغاز ہوا اور پیمز کے آئی اسپیشلسٹ نے عمران خان کی آنکھ چیک کی اور پھر علاج ہوا تو صرف 15% جو بینائی تھی وہ واپس آ سکی، 85% جو بینائی ہے وہ چلی گئی ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف نہیں کہہ رہی، یہ بیرسٹر سلمان صفدر کہہ رہے ہیں اس رپورٹ میں کہ جو انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایز اے فرینڈ آف کورٹ جمع کروائی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ تمام تر سہولیات چلو مان لیا کہ حکومت دے رہی تھی، تو یہ جو علاج کی بنیادی سہولت ہے جس کا جب سے عمران خان اڈیالہ جیل میں ہے کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ وہ بیمار ہیں، کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ انہیں طبی سہولیات کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی ریلیف چاہیے، کہ جو ہم ماضی میں دیکھتے رہے ہیں کہ پاکستان کے جو سیاسی قیدی تھے ان کو ملتا رہا ہے، اور یہ پرانی بات نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ نواز شریف صاحب جب جیل میں تھے تو ان کے پلیٹلیٹس گر گئے تھے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کو علاج کی سہولیات ملک سے باہر دی گئیں، اور میں اس وقت 7 نیوز پر ہوتا تھا، مجھے یاد ہے میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے اس وقت کے سینیٹر، شاید اس وقت وہ سینیٹر تھے یا نہیں، بہرحال وہ کافی مرتبہ سینیٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر چکے ہیں، سینیٹر تاج حیدر، میں نے ان سے اس وقت پوچھا کہ یہ جو علاج کی سہولت مل رہی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، اور اگر کسی کو دسترس حاصل ہے باہر جا کے کسی قیدی کو بھی علاج کروانے کی، تو یہ چونکہ علاج کا معاملہ ہے، یہ چونکہ زندگی کا معاملہ ہے، لہٰذا یہ علاج کی سہولت ملنی چاہیے۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ تاج حیدر صاحب نے یہ بات کی تھی جب عمران خان کا دور حکومت تھا اور نواز شریف صاحب جو ہے وہ علاج کی غرض سے ملک سے باہر گئے تھے۔ ظاہر ہے وہ ان کے اپوننٹ تھے، وہ ان کے سیاسی حریف تھے، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ اگر علاج کی غرض سے کسی قیدی کو باہر بھی منتقل کیا جانا ہے تو میں اس کے حق میں ہوں۔ اور اب ہم اس شخص کی بات کر رہے ہیں کہ جو اس ملک میں ایک ایسی بیماری
کہ جس کا علاج اس ملک میں موجود ہی نہیں تھا، ورلڈ کپ جیتنے کے بعد انہوں نے اس کی داغ بیل ڈالی، اور لاہور میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹل بنایا، پشاور میں ہاسپٹل بنایا، کراچی میں آئی تھنک سو بن رہا ہے، اور ان کو علاج کی سہولت میسر نہیں ہے، جیسا کہ پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے۔ پالیٹکس کو آپ سائڈ پہ رکھیے، سیاست کو سائڈ پہ رکھیے، لیکن کیا آپ اس بات سے انکار کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں عمران خان نے جو سوشل ورک کیا ہے کینسر کے ٹریٹمنٹ کو لے کر یا ایجوکیشن کو لے کر، کیا انہیں وہ مقام حاصل نہیں تھا کہ آپ سیاست سے بالا تر ہو کر کم از کم انہیں علاج کی سہولیات تو فراہم کرتے؟ کیا ان کے سپورٹس کریئر کو آپ یکسر بھلا دیں گے کہ انہوں نے ایک گناہ کبیرہ کر لیا اور وزیر اعظم رہتے ہوئے اور وزیر اعظم کی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے انہوں نے یہ کلیم کر دیا کہ ہاں میں وزیر اعظم ہوں، اور انہوں نے اپنے اختیارات کا استعمال کرنا شروع کر دیا؟ تو اس گناہ کبیرہ کے بعد ان کے تمام تر کارنامے، ان کی تمام تر کنٹریبیوشنز جو ہیں وہ سائڈ پر رکھ دی جائیں۔ لیکن یہ پاکستان میں پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا۔ میں گفتگو کا اختتام اس پر کروں گا کہ ہم نے بہت سے ایسے لوگ گنوائے ہیں پہلے بھی، کہ جو پاکستان کے لیے جن کا بہت کنٹریبیوشن تھا، اور سہیل بڑائچ صاحب کا ایک پروگرام اور اس کا کلپ، اور ایک ایسے ہی پاکستانی کی بات اس وقت گونج رہی ہے، اور وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو کس چیز کا دکھ ہے یا کس چیز کا پچھتاوا ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ اس قوم کے لیے کام کرنے کا۔ تو اللہ نہ کرے کہ ہم ایک مرتبہ پھر ایسی ہی صورتحال سے دوچار ہوں۔ میری گزارش یہی ہوگی، اور بینگ اے پاکستانی، ناٹ بینگ این اینکر، بینگ اے پاکستانی، کہ عمران خان کے کیسز، عمران خان کی سیاست، عمران خان کے جرائم، عمران خان کے گناہ اپنی جگہ پر، لیکن پاکستان کے لیے ان کی جو کنٹریبیوشن ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو کم از کم علاج کی سہولت تو دینی چاہیے، اور اس حکومت کو لازمی طور پر اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ ان کو علاج کی سہولت دی گئی۔ اور سب سے بڑی بات کہ جس کا ذکر کیا گیا، آج ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جب پریس کانفرنس کر رہے تھے اور انہوں نے ایک شخص کا نام بھی لیا کہ اس کے خلاف مقدمہ ہو، اس بات کی انکوائری ہونی چاہیے، اور یہ ذمہ داری ہے کہ اگر واقعی غفلت، لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ اگر اس شخص نے غفلت کی ہے تو کیوں کی ہے، پھر اس کے بعد تو ایک طویل داستان ہے، ایک طویل سلسلہ شروع ہو جائے گا نا کہ اس نے کس کے کہنے پر، اس نے کس کے کہنے پر، اور اس نے کس کے کہنے پر۔ تو اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو کہ ہم پھر پچھتاتے پھریں۔ آج ہم دیکھتے ہیں نا بہت سے ایسے لوگ ہیں، میں کچھ کے نام بھی نہیں لے سکتا، یہ حال ہے پاکستان میں، کہ ہم کچھ ایسے محسن ہیں پاکستان کے کہ جن کا میں یہاں پر اس ویڈیو میں نام بھی نہیں لے سکتا کہ ان کا کیا کنٹریبیوشن تھا پاکستان کے لیے، اور ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔